ہم اکثر اپنے کلینک میں مریضوں کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب میں تھوکتا ہوں تو اس میں خون آتا ہے۔ یہ ایک بہت کامن بیماری ہے، لیکن ہماری لا علمی کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں یہ پرابلم ہے کہ ان کو بیماری کافی مدت سے ہوتی ہے، خواہ وہ سینے کی بیماری ہو یا بدن میں اور کوئی بیماری، تو وہ ڈاکٹر کے پاس وقت پہ نہیں جاتے، بلکہ جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس معائنہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک اور اہم وجہ ہوتی ہے کہ جب ان کے تھوکنے میں خون آنا شروع ہوتا ہے تو فوراً وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر تاج محمد ہے اور میں چیسٹ فزیشین ہوں۔ دو ایسی بڑی گروپس ہیں جن کی بیماریوں کی وجہ سے تھوکنے میں خون آتا ہے۔ ایک وہ بیماریاں ہیں جو کہ معدے سے ریلیٹڈ ہیں، ایک وہ گروپ ہے جو کہ ہمارے نظام تنفس، پھیپھڑوں اور سینے اور سانس کی نلیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دو وہ گروپس ہیں جس میں بلغم میں یا تھوکنے میں مریض کو خون آتا ہے۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو وہ پہلے ہسٹری لیتا ہے کہ یہ خون کب سے شروع ہوا، یعنی اس کی ڈیوریشن کتنی ہے، اور یہ خون کب سے آ رہا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہیں پھر یہ معلوم کرتے ہیں، ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ خون جو ہے کہاں سے آ رہا ہے، آیا یہ نظام تنفس، پھیپھڑوں، سانس کی نلیوں اور سینے سے آ رہا ہے، یا یہ خون جو ہے معدے سے اور خوراک کی نلیوں سے آ رہا ہے۔ خوراک کی نلیوں سے جو خون آتا ہے اس کو ہم ہیمیٹیمیسس کہتے ہیں، اور نظام تنفس یا سینے یا پھیپھڑوں سے جو خون آتا ہے اس کو ہم ہیماپٹسس بولتے ہیں۔ سینے کی بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں خون آتا ہے، مثال کے طور پہ ٹی بی، کرونک برانکائٹس، برانکائٹسس اور لنگ کینسر۔ یہ وہ چند مشہور بیماریاں ہیں، جب بڑھ جاتی ہیں تو مریض کے علامات خون آنا شروع ہوتا ہے۔ معدے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں مریض کو خون آتا ہے تھوکنے میں، تو وہ ہیں گیسٹرک السر ہوتا ہے، یعنی معدے کا زخم، گیسٹرائٹس ہوتا ہے، ڈیوڈینل السر ہوتا ہے، یا لیور ڈیزیز ہوتی ہے جن کی بڑھنے سے مریض کو تھوکنے میں خون آتا ہے۔ اب یہ دونوں بیماری کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں وہ سب کچھ ہسٹری پہ ڈیپینڈ ہے۔ جو خون سینے سے آتا ہے، پھیپھڑوں سے آتا ہے، سانس کی نلیوں سے آتا ہے، وہ مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب میں کھانسی کروں تو یہ خون آتا ہے۔ ایسے خون کا رنگ جو ہوتا ہے سرخ رنگ ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے فریش بلڈ ہوتا ہے، اس میں جھاگ ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور اس میں ہوا ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا جو خون ہوتا ہے یہ سانس کی نلیوں سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات مریض کا گلا بہت زیادہ خراب ہو اور وہ بہت زیادہ کھانسی کرے، تب بھی وہ خون جو ہے گلے کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ خوراک جو ہیمیٹیمیسس جس کو ہم بولتے ہیں، جو کہ معدے سے آتا ہے، ڈیوڈینل السر سے آتا ہے، خوراک کی نلیوں سے آتا ہے، یا لیور ڈیزیز سے آتا ہے، یا اس کو دل کی کوئی بیماری ہوتی ہے مائٹرل اسٹینوسس، تو اس خون کا رنگ جو ہوتا ہے وہ گاڑھے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کھانسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ معدے کی جلن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو گروپس ہیں، ایک وہ سینے کی بیماریاں اور ایک خوراک کی نالیاں جو ہیں، ان دو میں جو ہیں مریض جو ہیں وہ بلغم میں ان کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض میں ڈاکٹر ہسٹری لے کر کے اس کی وجہ معلوم کرتے ہیں کہ آیا یہ خون جو ہے اس کی سانس کی نلیوں سے آ رہا ہے یا خوراک کی نلیوں سے آ رہا ہے، تو پھر ان دونوں گروپس کا جو ہے علیحدہ علاج ہوتا ہے۔ اگر یہ خون جو ہے خوراک کی نلیوں سے آ رہا ہے تو پھر ہم ڈاکٹر جو ہے اس کو معدے کے زخم کی دوائیاں، اینٹی ایسڈ
اور پرہیز پرسکرائب کرتا ہے۔ دوسری وہ بیماریاں ہیں جو سانس کے تنفس نظام سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے علاج کے لیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ آیا مریض کو لنگ کینسر ہے، برانکیکٹیسس ہے، مائٹرل سٹینوسس ہے یا ٹی بی کی تکلیف ہے، تو وہ ہم معلوم کر کے اکارڈنگلی جو ہے ہم مریض کو تشخیص کے لیے مختلف ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بلغم کا ٹیسٹ ہو گیا، ایکس رے ہو گیا، ایکو ہو گیا، ای سی جی ہو گئی، اس بیس پہ ہم مریض کو اس کا علاج شروع کرتے ہیں۔ ایسے حالت میں مریض کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے فیملی فزیشین سے مشورہ کرنا چاہیے۔ وہ اس کی تشخیص کرے گا کہ یہ جو خون آ رہا ہے تو یہ اس کی سانس کی نلیوں اور پھیپھڑوں کا ہے یا گلے کا ہے کہ نہیں دل کی وجہ سے ہے یا معدے اور ڈیوڈینل السر اور لیور کی وجہ سے اس کا یہ خون آ رہا ہے۔ تو ان دو گروپس کی معلومات کر کے پھر ڈاکٹر اس کو علاج تجویز کرتا ہے۔ ایسے حالت میں مریض کو کہیے کہ وہ مکمل آرام کرے اور ڈاکٹر کے مشورے پہ مکمل وہ عمل کرے، اور جو تشخیص ہو جائے، خواہ وہ خوراک کی نلیوں سے خون آ رہا ہو یا سانس کی نلیوں سے، ان کا علاج جو ہے مختلف ہوتا ہے۔ تو خون بند کرنے کے لیے ڈاکٹر اس کو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتا ہے، اور اس ایڈوائز پہ وہ عمل کرے، پرہیز کرے اور دوائیاں لے اور اس کی تشخیص ہو جائے۔ فرض کا مثال کے طور پر اگر اس کو سینے کی ٹی بی ہے تو ٹی بی کا علاج 6 مہینے یا 8 مہینے ہوتا ہے، یا اس کو دل کی بیماری ہے، اس کے دل کے وال کمزور ہیں جس کو ہم مائٹرل سٹینوسس کہتے ہیں، تو اس کے لیے مریض کو جو ہے دل کی دوائیاں دی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو بعض اوقات سرجری بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس کو ڈیوڈینل السر ہے، گیسٹرک السر ہے یا لیور کینسر ہے، تو وہ ایسے مریضوں کو گیسٹرونٹرولوجسٹ جو ہے اس کو ریفر کرنا چاہیے، تاکہ اس کو تشخیص کر کے اکارڈنگلی اس کو علاج تجویز کرے، اور مریض کو چاہیے کہ اس کے مشورے پہ مکمل آرام کرے۔ جو مریض خون پھینکتے ہیں تو اس کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، تاکہ بر وقت تشخیص ہو اور بر وقت علاج شروع کیا جا سکے۔